محفل نساء کے عہدیداران محترمہ ڈاکٹر شمیم سریا صاحبہ جو اس کی صدر ہیں، ڈاکٹر سبیحہ سلطانہ صاحبہ نائب صدر، ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ سیکریٹری، ڈاکٹر اسما تبسم صاحبہ خازن، محترمہ سمینہ صاحبہ کنوینر، ان سب کی خدمت میں میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ سب نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج مجھے یہاں یاد کیا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہیں جناب وہاب اندلیب صاحب، عزت مآب ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ، ڈاکٹر شمیم سریا صاحبہ، ڈاکٹر غضنفر اقبال صاحب جن کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، ساہتیہ اکیڈمی، خاص طور سے اطفال پر جو بچوں پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر زیبا پروین صاحبہ، ڈاکٹر نیت جہاں صاحبہ، ڈاکٹر کنیز فاطمہ صاحبہ اور ڈاکٹر افشاں صاحب۔ شاید آپ لوگ یہ شعر سن کر بور ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں اپنی تقریر کی شروعات علامہ اقبال سے ہی کروں گا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ تو میری زندگی میں 5 عورتیں بہت اہم رہی ہیں۔ ایک میری دادی جن کا نام زلیخا بیگم تھا، جن کے ساتھ میرا بچپنا گزرا۔ دوسری میری والدہ، ان کا نام شہزادی بیگم۔ تیسری میری بہن رضیہ بیگم۔ چوتھی میری شریک حیات تحسین، سیدہ تحسین۔ اور 5ویں میری بٹیا، میری دختر، جس کو میں نے اپنی دادی کا نام دیا ہے زلیخا منت۔ یہ 5 عورتیں کا جو مقام ہے میری زندگی میں، شاید کوئی اور بھی وہ مقام نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ بہت سے دوست و احباب رہے ہیں۔ عورت کا زندگی میں آنا اور عورت کی اہمیت کو بہت سے لوگوں نے کہی، میں اس پر زیادہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ آپ لوگ سن کے وہ سب چیزیں تھک گئے ہیں۔ بٹ میں سب سے پہلے ادب میں مجھے عصمت چغتائی، جن کا میں بہت بڑا فین ہوں، اور ان کے کچھ افسانوں کو میں ڈرامائی شکل بھی دی ہے، اور خرۃ العین حیدر کو بھی میں نے پڑھا ہے، عصمت چغتائی کو پڑھا ہے۔ اور تھیٹر کی دنیا میں ایک نام ہے جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، وہ شاید 100 سال تک جی، جن کا نام ہے زہرہ سہگل۔ پتہ نہیں کتنے لوگ آپ میں سے زہرہ سہگل کو جانتے ہیں۔ آج میرے اس حیدرآباد کرناٹک کے سفر میں جناب شفیق عابدی صاحب، اقبال صاحب اور ہمارے افتخار احمد شریف صاحب، آج میں سامعین میں دیکھ رہا ہوں جناب فہیم پیرزادہ صاحب جو سنڈیکیٹ ممبر ہیں، اور رؤوف صاحب، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جی آپ کی تصویر لینے میں مصروف۔ تو یہ رائٹرز بہت میری زندگی میں اپنی اہمیت، اور عورتوں کے تعلق سے جتنا عصمت چغتائی نے لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی دوسری ادیبہ اردو میں اتنی باتیں اور اتنی چیزیں شاید نہیں کہی ہوں گی۔ اور میں ایک بات، چونکہ مجھے ایوارڈ یہ میری مجموعی خدمات کے لیے دیا گیا ہے، جس میں تھیٹر بھی ہے، میں ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوں، تو میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا، جو نیشنل کونسل آف پروموشن آف اردو کے لیے بھی بڑا احتجاج کیا تھا، جس کا رزلٹ اچھا رہا۔ ایک آرگنائزیشن ہے بنیم وموچنا، آپ جانتے ہیں کرناٹک میں، جو عورتوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھاتا ہے۔ میں اس وموچنا کے ساتھ تقریباً 5 یا 8 سال رہا، اور دہیج کے خلاف
ہم لوگ جا کر جو آدمی دہیج لیتا ہے اس کو گھر کے باہر احتجاج کیا کرتے تھے. وہ بھی ایک میرا الگ سفر رہا زندگی میں, جہاں آج بھی میں عورتوں کے حقوق کے لیے جہاں بھی کہیں بات آتی ہے تو میں اپنے تھیٹر کے ذریعے بھی اپنی آواز اٹھاتا ہوں. میرا آخری پلے جو آدھے ادھورے تھا وہ بھی ایک عورت کے کردار پر, عورت کی زندگی پر بہت ہی اچھا لکھا پلے تھا وہ آدھے ادھورے. اور ایک پلے میرا جس نے لاہور نہیں دیکھا, اس میں بھی ایک عورت کی وہ کہانی تھی. ایک بوڑھی عورت پارٹیشن میں جب ہندو عورت ہے اسے انڈیا بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی, میرا وطن لاہور ہے, میں یہیں رہوں گی اور میں اسی مٹی میں دفن ہوں گی. تو وہ پلے تھا اصغر وجاہت کا. تو ایسے کئی میں نے خیال کی دستک سرحدی کا, جس میں عورتوں کی موضوع پر میں نے کئی پلیس کیے ہیں. تو اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو ایک ایک شخص کے ساتھ ایک ایک میری بات یاد آتی ہے. جیسے وہاب اندلی صاحب جب چیئرمین اردو اکیڈمی تھے تب پہلی بار میرا اردو میرے ڈرامے کو جو ہے نہیں فائنینشیل ہیلپ جو ملی تھی وہ وہاب اندلی صاحب نے میرا پہلا وہ ڈرامہ زباں ملی ہے مگر کے لیے اردو اکیڈمی سے کروایا تھا, جو بہت مشہور رہا. وہاب اندلی صاحب کے خدمات تو آپ سب لوگ جانتے ہیں گلبرگہ میں, بٹ کرناٹکا میں بھی ان کے کافی خدمات ہیں. ان کے حال ہی میں جو کتاب سلیمان خطیب پر انہوں نے لکھی ہے اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا. وہ اپنے آپ میں ایک ڈاکومنٹ ہے جو خطیب صاحب پر آپ نے لکھی ہے. مولانا قاضی صاحب جو ہمارے صدر اردو اکیڈمی ہیں, شروع میں جب یہ آئے تو میں بھی سمجھا کہ ایک مولوی آ گئے ہیں, لیکن بعد مجھے پتا چلا جیسے جیسے میں ان کو سمجھتا گیا اور پڑھتا گیا تو ان کے ادبی خدمات اور جس طرح سے یہ اردو اکیڈمی میں اپنے کام انجام دے رہے ہیں, ہر زمرے میں ہر اصناف پہ اردو اکیڈمی میں یہ کام کر رہے ہیں. اور ڈرامہ پر بھی خاص طور پہ, کیونکہ اکثر ڈرامہ پر زیادہ تر لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے کیونکہ یہ بھی ایک صنف ہے اردو کی, جیسے غزل اور شاعری اور افسانہ نگاری ہے. تو میں جناب قاضی صاحب کا شکر گزار ہوں, حال ہی میں انہوں نے بہت ہی اچھا میرا ڈرامہ میسور میں پیش کیا. اور جناب ڈاکٹر صدیقی صاحب, انیس صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ, اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے بڑھ چڑھ کر گلبرگہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. میں ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگلی جنرل کونسل میٹنگ میں آپ گلبرگہ کا ایک ایسا نام لیجئے ایوارڈ کے لیے جو یہاں سے مستحق ہے. اور یہ تو رہی اکیڈمی کی بات. شائستہ یوسف صاحبہ جو نہ صرف رکن ہے, میں ان کو بہت زمانے سے جانتا ہوں, تقریباً 30-35 سال سے میرے مراسم ہیں ان سے. وہ ہمیشہ کوشاں رہتی ہیں اردو کے تعلق سے. اردو ڈے جس طرح سے انہوں نے منایا, میں سمجھتا ہوں کہ کرناٹک میں کسی نے اردو ڈے کو اتنی شدت سے اور اتنے جذبے سے اور اتنی خوشی سے شاید کسی نے اس طرح کا اردو ڈے نہیں منایا. اور محفل نساء کہ جب اگر میں اس کو ایسے الفاظ میں کہوں کہ کھچڑی پک رہی تھی تو تب میں ان سے ملاقاتیں کرتا تھا. وہ جب عورتوں کو, مہنور زمانی کو اور ہمارے گلبرگہ کی ملن سر صاحب کی اہلیہ حلیمہ فردوس صاحبہ کو, یہ سب کو یہ جوڑ رہی تھی. تو آج میں دیکھ رہا ہوں اس کی شکل کہ ان کے کاوشوں کا جو نتیجہ ہے کہ کرناٹک کے ہر گوشے گوشے میں, اور سفر بھی کرتی ہیں, وہ ہر ضلع کو جاتی ہیں, بچوں کے مقابلے کرتی ہیں. تو یہ بہت بڑا کام وہ کر رہی ہیں. اس کے لیے تو ان کو بہت سے بڑے ایوارڈوں سے بھی نوازا جانا چاہیے شائستہ یوسف صاحبہ کو, کیونکہ خاص طور سے ہماری کمیونٹی میں عورتوں کو جوڑنا اور ان سے کام لینا بہت بڑا کام ہے. مجھے بڑی قلت محسوس ہوتی ہے جب میں ڈرامے کرتا ہوں تو میرے ڈراموں میں خواتین, خاص طور سے مسلم خواتین کا فقدان ہے.
جب میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کچھ اچھے تلفظ کے لیے ایکٹریسز کو آگے نہیں آتی ایکٹنگ کرنے کے لیے، کیونکہ بہت کم، میرے پاس 3-4 مسلم لڑکیاں کام کی ہیں میرے ڈراموں میں، لیکن بہت کم ہیں، اور زیادہ تر میرے ڈراموں میں وہ لوگ اردو ڈرامے کرتے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میری اگر آپ فہرست دیکھیں گے، گنے چنے 1 2 3 میرے ڈراموں میں آپ کو اردو جن کی مادری زبان ہے وہی ملیں گے، باقی زیادہ تر جو ہے نا، اور میں چاہتا ہوں، میں نے ایک پروپوزل بھی دیا ہے اردو اکیڈمی، ہاں نہیں اس پہ آ رہا ہوں شمی، ابھی میں شمیم آپا کی طرف بڑھا نہیں ہوں، تو جب میں اس کا ذکر کروں گا تو شائستہ یوسف صاحب کا تو ذکر ختم کر دیتا ہوں کہ شائستہ یوسف صاحبہ جس طرح سے گھر گھر جا کر، گاؤں جا کر لڑکیوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں اور ان کو بلاتی ہیں، آئیے آپ ہماری اس محفل میں آئیے، شیری وہ رکھ رہی ہوں، یہ رکھ رہی ہوں، اور میرے ڈرامے بھی، میری تو بڑی زمانے سے خواہش ہے میرے ڈرامے میں ان کو ایک کردار دینے کی، کیونکہ وہ قادر خان کے ساتھ بھی تھیٹر میں کام کر چکی ہیں ممبئی میں، تو لیکن وہ ابھی تک انہوں نے میرے اس آفر کو قبول نہیں کیا ہے، کہ ابھی امید ہے مجھے، میں تو بنگلور میں دیکھ رہا ہوں کہ بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ یہاں بیٹھی ہیں ہماری جہاں عفت جہاں صاحبہ، انہوں نے اپنے تمام لڑکیوں کو میرے پاس لا کر ایک غالب پر انہوں نے ڈرامہ کیا تھا اپنے اسکول میں، انہوں نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو ٹرین کریں گے، میں بولا ضرور لائیے، اس وقت میں الیانس فرانسے کا پریزیڈنٹ تھا، تو میرے پاس کافی جگہ تھی اندر کلچرل سینٹر، تو شاید 1 مہینہ میں ان کے اسکول کے بچوں کو ٹرین کیا، ان میں بھی وہ جذبہ ہے عفت جہاں کے پاس، جو بچوں کو جمع کرتے ہیں۔ صدر صاحب، بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ میں مجھے ایک لڑکیوں کی صرف ایکسکلوزیو عباس خان کالج، حسنات کالج اور وہ بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کی بچیوں کو لے کے تھیٹر سکھانا ہے۔ آپ نے ڈرامہ دیکھا وہ عفت جہاں کا ہے، ہاں بہت اچھی کاوش تھی عفت جہاں کی وہ، تو میں کافی خواتین جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں، جیسے میں حلیمہ فردوس صاحبہ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں خواتین میں ویسی نثر نگار کوئی نہیں ہے جیسی ہمت حلیمہ فردوس صاحبہ کی۔ کبھی کبھی میں ان کے تصانیف پڑھتا ہوں تو بہت ہی عمدہ اردو ہوتی ہے ان کی، کچھ ایک الفاظ میری بھی سمجھ میں نہیں آتے جب حلیمہ فردوس صاحبہ لکھتی ہیں، ویسے بہت کم ہیں خواتین رائٹرز یہاں۔ شمیم آپا صاحب سے بھی میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، ویسے میں نہیں وہ میری بڑی بہن ہے، اور خطیب صاحب کے میں نے بچپن میں مشاہدے دیکھے ہیں، اور میں نے بھی ایک ڈرامہ لکھا ہے سلیمان خطیب پر، وہ کبھی منظر عام پر لاؤں گا، اس کا ایک کانسیپٹ الگ ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، ایک آرٹسٹ کے مرنے کے 50 سال بعد، آئی تھنک 48 ایئرس ہو گئے سلیمان خطیب صاحب کو گزرے، آج بھی ان کے خاندان کے بچے امریکہ سے یہاں آ کر اپنے وطن میں اپنے والد کی یاد میں کوئی پروگرام کرتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کرناٹک میں تو میرے آنکھوں کے سامنے کوئی ایسی مثال نہیں ہے کسی آرٹسٹ کو۔ اکثر زیادہ تر آرٹسٹ کے بچے بولتے ہیں کیا جی یہ لکھ لیتے بیٹی تمہیں، کہیں کو کیا کام کا تمہارا لکھنا نہیں، ہاں تو یہ بچے ان کے والد صاحب کے لیے جو آ کر کرتے ہیں، کل کا جو ان کا ڈرامہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، جس میں وہ کردار تھا، وہ ساس کا کردار وہ محجبین لڑکی نے کیا، اور جو سلیمان خطیب کا کردار جس نے کیا اس کا نام کیا ہے؟ حمایت بیگ، بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ سلیمان خطیب خود گلبرگہ میں تشریف لائے، ان کا چلنے کا انداز، جو شیروانی اور جو ان کی مونچھیں ہیں، تو کل کا جو پروگرام اتنا اثر، اور اس کے سہرا ہمارے رؤوف خاطری صاحب کو بھی جاتا ہے، اور تمکین ان کو اور شاہین کو بھی، ہاں رنگائنا کو بھی، اور اس طرح سے رنگائنا نے اور گورنمنٹ آف کرناٹکا کے ڈپارٹمنٹ آف کنڑا اینڈ کلچر کو لے کر جو آپا نے یہ کل کا جو ڈرامہ رکھا سلیمان خطیب کا، وہ ستائش کے قابل ہے، اور میں بہت امپریس ہوا اس سے۔ پھر اگلے سال بھی ایک اور کاریکرم لے کر آپ آئیے
गुलबर्गा, ताकि सुलेमान खतीब साहब की याद को ताज़ा रखें। बहुत ही खुशी हुई कल आपका प्रोग्राम देखकर मुझे। तो ख़वातीन के ताल्लुक़ से वक्त कम है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन और भी बहुत से लोगों को बात करना है। मुझे भी यादगीर में कुछ तहनीतें हैं, फिर आगे रैचूर में भी मेरी कुछ तहनीतें हैं, तो मैं उस सफ़र पे निकल रहा हूँ। बस एक और बात कहूँगा, वैसे तो मैंने बहुत से ड्रामे किए हैं और ज़्यादातर मेरी पहचान मेरे ड्रामों की वजह से ही है। अब मैं एक अगला ड्रामा कर रहा हूँ, वो है महमूद गामा। महमूद गामा जो बीदर के, उनका जो मदरसा आज भी है, कुछ खंडर हो गया है, कुछ अच्छे सेट में, और शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशंस ने उसको अडॉप्ट किया है और उसका रिनोवेशंस कर रहे हैं वो महमूद गामा के मदरसे का। तो परसों खदीर भाई से मेरी बात हो रही थी, जब वो तहनीत के लिए बुलाए थे, तो मैंने उनसे ख्वाहिश की कि मैं ये ड्रामा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ड्रामा बहुत महंगा होगा, क्योंकि इसके कॉस्ट्यूम्स बड़े होंगे, और वहाँ खंडर में मुझे लाइट्स के ऑडिटोरियम में करना आसान है, मैं उसी मदरसे में करना चाहता हूँ। बहुत बड़े बजट का काम है। उर्दू एकेडमी के पास उतना बजट होता नहीं है कि भाई इतने बड़े ड्रामे को वो ये करें। तो शाहीन इंस्टीट्यूशंस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। खदीर भाई ने कहा कि आप प्रोजेक्ट लाइए, हम इसको पेश करेंगे, और मैं हो सकता है अगले 2-3 महीने में वो करूँगा। अगर उर्दू एकेडमी भी आगे आती है तो अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो महमूद गामा, जिसको लिखा है ज्ञानपीठ अवार्डी चंद्रशेखर कंबार। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार का वो कन्नड़ ड्रामा है, जिसका उर्दू में तर्जुमा माहिर मंसूर साहब ने किया है। मैं उस ड्रामे को बीदर में पेश करूँगा, बहुत जल्द करूँगा। आपकी सदारत, आप भी रहेंगे हमारे उर्दू एकेडमी के सदर साहब। तो गुलबर्गा में भी मैं वो शो लाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग, खासतौर से हैदराबाद कर्नाटक के लोग, महमूद गामा को रिलेट करते हैं बनिस्बत बेंगलोर और मैसूर के लोगों से। वहाँ भी ले जाऊँगा अपने ड्रामे को। तो ये मेरा अगला प्रोजेक्ट है। बस आपकी दुआएं चाहता हूँ, और फिर एक बार महफिल इज़्ज़ा का मशकूर हूँ और ममनून हूँ। जैसा कि मुझे कहा कि शाइस्ता साहबा भी कह रही थी जब मेरी तहनीत हो रही थी, कि महफिल निसा में मुझे नौशा बनाकर फूल पिलाना, इसकी बात ही कुछ और होती है, इसकी इज्जत ही कुछ और होती है। जी शुक्रिया बहुत बहुत, आपकी नवाजिशों का, आपकी मोहब्बतों का।